فرینڈس آئیں گے ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ. اس وقت پورا پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں میں اس وقت ڈوبا ہوا ہے, پریشان ہے. کچھ آبی جارحیت بھارت کی طرف سے ہے تو کچھ قدرتی آفات ہے اور کچھ ہمارے انتظامی بے قاعدگیاں ہیں. ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز نون سے سینئر رہنما موجود ہیں سمینہ مطلوب صاحبہ. جی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہن کیسی ہیں؟ بہن یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سیلابی کیفیت ہے پاکستان بھر کی, اس حوالے سے پنجاب بھی نبر آزما ہے جو بھارت کی طرف سے آبی جارحیت ہو رہی ہے اور کچھ قدرتی آفات ہیں. سیالکوٹ کے اندر بھی تقریباً 500 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ پنجاب گورنمنٹ کس طرح سے کام کر رہی ہے عوام کی, شہریوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سیلاب وغیرہ ہے یہ ہے تو قدرتی آفات, لیکن ہماری کوششیں اور ہماری جو توجہ ہے وہ عوام کے لیے ہونی چاہیے ہر وقت. اس سلسلے میں مریم نواز صاحبہ نے کمال کر دیا اور دہلی ہمارے ڈی سی او اے ڈی سی جیز اور تمام ایڈمنسٹریشن جو ضلعی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہتی ہے. زوم میٹنگ ہوتی ہے اور انہیں انسٹرکشن دیتے ہیں کہ کس کس طریقے سے ہم نے ان سارے مشکلات کو قابو پانا ہے اور لوگوں کی کیسے ہیلپ کرنی ہے. اور ہر جگہ پہ کیمپ لگ چکے ہیں اور بلڈ کا انتظام ہو چکے ہیں اور ہاسپٹل الرٹ کر دیے گئے ہیں. اور یہ ڈیلی کے ڈیلی انسٹرکشن وہ خود جائزہ لے رہی ہیں اور جہاں کہیں وہ انہیں پہنچنا پڑتا ہے وہ خود جاتی ہیں. وہ بائی بوٹ بھی وہ جائزہ لیتی ہیں کہ کس درجے کا سیلاب ہے اور اس وقت کتنی شدت ہے اور کون کون سے علاقے زیر آب آ سکتے ہیں, اور وہاں پہ فوری انتظامات کیے جاتے ہیں. اگر آبادی کو علاقے کو خالی بھی کروانا پڑے تو وقت سے پہلے, افتاد آنے سے پہلے اسے خالی کروایا جاتا ہے اور لوگوں کو سیف جگہوں پہ پہنچایا جاتا ہے. اس کے علاوہ آرمی کو الرٹ کیا گیا. ہمارے 112 کی جو سروسز ہیں وہ ہر وقت ہائی الرٹ ہیں اور ایئر ایمبولینس ہائی الرٹ ہیں اور یہ بالکل ایک لمحہ بھی ریسٹ کیے بغیر وہ مکمل طور پر الرٹ ہے اور عوام کے لیے الرٹ ہے کہ یہ اس وقت کو قابو کیسے پانا ہے اور لوگوں کو ریلیف میکسیمم کیسے دینا. بہت ہی زبردست. سمینہ بہن یہ بات بتائیے گا کہ پچھلے دنوں کراچی کے میئر کی طرف سے, وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے اور سندھ کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس وقت موجودہ حکمران ہے ان کی طرف سے یہ ایک تنقید کی گئی کہ لاکھ کراچی پریشانی میں گھرا ہوا ہے مگر میئر اور وزیر اعلیٰ آن فیلڈ آن گراؤنڈ موجود ہیں. جبکہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کے دورے پہ تھی جو لاہور میں گزشتہ دنوں بارشیں ہوئی. اور اب اس وقت تو مریم نواز بھی اور تمام حکومتی ادارے بھی اور ذمہ داران آن گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں. تو کیا یہ سندھ حکومت کی طرف سے تنقید کے بعد ممکن ہوا یا یہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں, جب کوئی بھی حکومت کسی دورے پہ نکلتی ہے اگر پیچھے سے کوئی استاد آ جائے تو وہ دورہ مختصر کر کے واپس آ جاتے ہیں. مریم صاحبہ بھی اسی وقت ہی دورہ مختصر کر کے واپس آ گئی تھی اور کنفرنٹیشن انہوں نے جو آ کے کی وہ سب ہے, کسی سے چھپی ہوئی بات رہتی نہیں ہے. نہ میڈیا کے سامنے کوئی بات چھپ سکتی ہے نہ عوام کے سامنے چھپ سکتی ہے. مگر میری بہن پچھلے دورے حکومت کے اندر کچھ جھوٹ کا تو ایسا نظام قائم کر دیا گیا ہے کہ یو ٹرن لینا تو جو یو ٹرن لے گا وہ سب سے بڑا لیڈر ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ اتنی دفعہ بولو کہ سچ لگنے لگے. اتنے بڑے بڑے جھوٹ کہے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سائفر کو لہرایا گیا اور بہت سارے جھوٹ بولے گئے ہماری پاک فوج کے حوالے سے بھی اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. تو ایک نوجوان طبقہ جو اس وقت سپورٹر ہے صاحب کا حکمراں جماعت کی, تو اس حوالے سے آپ یہ جو جھوٹ کی ایک سیاست ہو گئی ہے بدتمیزی کی, اس حوالے سے کیا کردار ہے؟ بلکہ میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلو ایک مرد ہو ایک جینٹس ہو کوئی بھی سیاسی لیڈر اس کے خلاف کوئی میمز بنائی جاتی ہیں کارٹون بنائے جاتے ہیں, مگر مریم نواز ایک خاتون ہے اور ایک 2 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے, تو ان کی تصاویر بھی اس طرح کی ایڈیٹنگ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے اور جھوٹ کا ایک بازار گرم ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی قانون بن رہا ہے, بات چیت چل رہی ہے؟ اخلاقیات پہ کوئی قانون نہیں بن سکتا. اب آپ یہ دیکھیں جو جھوٹ کی سیاست پہ قائم رہنے والے اور یو ٹرن لینے والے آج کہاں کھڑے ہیں. ان کی پارٹی تتر بتر ہو گئی اور یہ کتنی پرانی پارٹی ہے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون, ان پہ کبھی اس حد تک زوال آیا؟ یہ قانون قدرت ہے کہ آپ جتنی نیک نیتی کے ساتھ کام کریں گے اور عوام کی خدمت کا بیڑا جو آپ ذمہ داری لے کے آتے ہیں وہ اٹھائیں گے تو آپ کامیاب ترین شخص ہوں گے.
تو آپ کو کامیابیاں بھی تو نہیں ملی نا. تو اب یہ جو ان کے ہواری ہیں, یہ جتنے بھی ان کو پسند کرنے والے لوگ ہیں, وہ اپنی عادات سے مجبور ہیں. وہ آج دن کوئی نہ کوئی اسٹنٹ سوشل میڈیا پہ پھیلائے رکھتے ہیں, تو ان کے باتوں پہ کوئی کان نہیں دھرتا, کوئی بھی نہیں دھرتا. تو میں تو نہیں سمجھتی کہ ان لوگوں کو ہم دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے, اور بالکل ان کی جو بھی آئی ہوئی ہوتی ہے سوشل میڈیا پوسٹ, اس کو ہم فوراً رول ڈاؤن کر دیتے ہیں. بالکل بھی نہیں, کوئی بھی بندہ نہیں دیکھتا. ان لوگوں کو جھوٹ کو کوئی بندہ پسند نہیں کرتا. ایک وقت کے ساتھ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ قانون قدرت کے مطابق ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. مگر مجھے تو مشاہد سید صاحب کی وہ بات یاد آ گئی کہ تم رو گے اور اتنا رو گے, اب تمہاری باری آئی. اچھا بات یہ, مگر آپ ان نوجوانوں کو اور ان ووٹرز کو, یا وہ سوشل میڈیا پر آج بھی حمایت کرنے والے لوگ جو حمایت کرتے ہیں کہ پاک فوج کے خلاف بھی چلے گئے یہ لوگ, اس کے باوجود چند اب مخصوص لوگ بچے ہیں ایسے, ان کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ شخصیت پرستی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اتنی چیزیں اب تو ریکارڈ پہ سامنے آ چکی ہیں, ثبوت کے ساتھ آ چکی ہیں, اس کے باوجود بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں دیگر سیاسی حکمرانوں سے, اور ان کے خلاف جو کارٹون بناتے ہیں یا ان کے جو حمایت کرنے والے سوشل میڈیا کے دیگر صاف ستھرے تمیزدار صارف ہیں, ان سے بدتمیزی کرتے ہیں اور الجھ پڑتے ہیں سوشل میڈیا پر. پاکستان کا ایک تماشا بنایا ہوا ہے, چاہے مکہ ہو, مدینہ ہو, دبئی ہو, دنیا کا کوئی ملک ہو, وہ ان لوگوں نے نہیں چھوڑا. تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں تو انہیں اپنا ایک اچھا پیغام ہی دوں گی. اب آپ یہ دیکھیں, بدتمیز لوگ کسی کو بھی نبھاتے. اگر انہوں نے کسی کے دل میں بھی جگہ اور مقام بنانا ہے, اپنے عادات اور اعتبار کو کھونا پڑے گا. اپنا پولائٹ پن جو ہے, جو اللہ تعالیٰ کو اور ہمارے نبی کو بھی پسند ہے, کہ آپ اپنی آواز میں اور اپنی ہر کام میں اتنی متانت اختیار کرو کہ لوگ آپ کو دل سے پسند کریں. اور یہ ہماری طرح ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی بھی عزت ہو. اس طریقے سے ان کی عزت نہیں ہوتی. اب آپ یہ دیکھیں, لوگ ان کی بد زبانی سے اور بد کلامی سے خوف کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گند میں اینٹ ڈالو تو چیزوں سے بچنے کے لیے لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ گند کے قریب سے بھی نہ گزریں. تو انہیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں, یہ عمران خان کا موازنہ خود کریں, اس کو خود ٹٹول لیں کہ اس نے وہ کس وعدے پہ آیا تھا اور اس نے کیا وعدے پورے کیے. ایون ملک میں ایک اینٹ تک نہیں اس نے لگائی, اور کوئی سروسز نہیں دی لوگوں کو, عوام کو, جس وعدے پہ وہ آیا تھا. تو پھر یہ میں نہیں سمجھتی کہ ان لوگوں کو اس کا پیچھا کرنا چاہیے. جیسے بہت سارے لوگ سمجھ چکے ہیں, اس وقت بھی سمجھ گئے تھے جب 9 مئی کے کیسز میں لوگوں کو پکڑا گیا تھا, عام عوام کو پکڑے گئے تھے, اور عمران خان نے انہیں ڈس آن کیا تھا. اس وقت سے بہت سارے لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے. اس وقت سے بہت سارے لوگ پنتے ہیں, انہوں نے اپنے اندر ایک بڑی پازیٹیو چینج لے کے آئے ہیں, اور وہ ایک اچھی سوسائٹی کے اچھے افراد بن کے رہ رہے ہیں. لیکن اگر جو لوگ نہیں رہ رہے, دیکھیں خانہ کعبہ میں جا کے انہوں نے کتنی بے حرمتی کی, اور یہ آج جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اسی کی سزا ہے. اور تتر بتر ہو گئی پارٹی ان کی, اور کچھ بھی تو نہیں بچا. یہ لوگ ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے پڑے ہیں. کوئی ایک بندہ ایک آواز کے ساتھ بول رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں بول رہا. تو یہ سزائیں کاٹنی پڑیں گی. سمینا بہن, ایک بات اور بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں باقاعدہ نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ کچھ افواہیں گردش کرنے لگی, جس میں ایک افواہ یہ تھی کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے, ایک افواہ یہ تھی گورنر کامران کشوری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے, ایک افواہ یہ تھی کہ آرمی نے فیصلہ کر لیا, اسٹیبلشمنٹ نے, کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے, ایک افواہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی سے ہاتھ ملا رہے اور ڈیل ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے. تو آپ کیا کہیں گے ان تمام؟ اور سہیل وڑائی صاحب نے بھی کچھ جو ہے وہ زوم آئی نے بات کی اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے, تو اس حوالے سے کیا آپ کا خیال ہے اور پارٹی کہاں کھڑی ہے آپ کی؟ ویسے یہ افواہیں کافی ٹائم پہلے کی ہیں, اس وقت تک تو کوئی چینج نہیں آ سکی, اور آج کل یہ باتیں اٹھ بھی نہیں رہی. رہی بات ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی, ان کی کارکردگی, ان کا اپنے آرمی کو لے کے اس کی لیڈرشپ پہ آپ یہ دیکھیں اتنی کامیابیاں کسی اور آرمی چیف آف آرمی اسٹاف نے حاصل کی تھی.
جو इस बंदे की किस्मत में आई, ये सारी देखे मेहनत, लगन और सच्चाई की देश पे होता मिलता है। वो तो इन मामलों पर दिलचस्पी ही नहीं लेते, वो सिर्फ मुल्क की बका के लिए, मुल्क की शान के लिए वो तगदो कर रहे हैं। और हम सबके सामने और आपके सामने भी है कि उनकी वजह से हमारे मुल्क की इज्जत अफजाई पूरी दुनिया में किस हद तक हो रही है ना। तो बाकी ये अफवाहें, ये झूठ बातें, ये कहानियां घड़ना तो इनकी आदत है। जब उस पर अमल दरामद होता अमली कभी नजर ना आए तो समझे ये झूठी कहानियां ही थी। अभी तक कोई बात नजर आई किसी को ऑन द ग्राउंड? बिल्कुल भी नहीं आई। हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो उनकी माशाल्लाह एक अहलियत और काबिलियत हमारे सामने है, वो गवर्नमेंट के मामलात में वो दिलचस्पी नहीं लेते। वो कहते हैं ये हुकूमत के मामलात हुकूमत जाने और हम अपने मामलात जान रहे हैं। और हम और अल्लाह का शुक्र है, उनकी बदौलत हमारे मुल्क को बहुत इज्जत से नवाजा है अल्लाह की ज़ात ने, और पूरी दुनिया में एक धाक बैठी है। अच्छा समीना मतलूब साहिबा, एक बात और बताइएगा कि 2 महीने इंटरव्यूज के बाद सुहेल बड़ाई साहब के खिलाफ या उनकी चीजों की वजाहत करने के लिए DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कोई सुहेल बड़ाई साहब के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने का या कोई वजाहत तलब करने के किसी बात पर सोच रहा है? कोई इजलास में किसी मीटिंग में बात सामने आई? क्योंकि DGISPR का कहना था कि कानून के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई भी इस तरह की बातें करता है जो इस बात का कोई सर और पैर ही ना हो। अच्छा, उन्होंने तो बात बिल्कुल सही की। मैं खुद इस हक में हूँ। पाकिस्तान हमारी डेड लाइन है। ये आजादी हर किसी को नसीब नहीं होती। हमारे सामने बहुत सारे ममालिक मुस्लिम कंट्रीज जो है वो कितने क्राइसिस का शिकार है, और वहाँ पाकिस्तान जो एटमी पावर है, सबसे बड़ी एटमी पावर, इसी तरह है ना। तो हमें इसके खिलाफ, इसके अदालों के खिलाफ बात करने वालों को करारवा की सजा मिलनी चाहिए। मैं खुद इस हक में हूँ। इसके मुताबिक हमारे रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए, और ऐसे लोगों को अब दूसरे जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करें या अपने मुल्क के खिलाफ बात करें, वो बंदा अगले दिन नजर नहीं आता। और यहाँ पे इतनी शय बढ़ गई है कि ये अब थोड़े से सख्त इकदाम लेने चाहिए। मैं तो खुद इस हक में हूँ कि इनको सजाएं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, हम इसके ऊपर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। हम लोगों को बकवास करने की इजाजत नहीं दे सकते। बहुत आला, बहुत जबरदस्त। अच्छा, एक सवाल और बनता है, मैं आता हूँ सिंध की तरफ कि अभी हालिया बारिशों में कराची शहर जब एक समंदर, एक दरिया का मंजर पेश करने लगा, तो शहरियों का ये कहना था कि कराची शहर भी मरियम नवाज के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि एक गुड गवर्नेंस कहीं ना कहीं ये पंजाब की खुश नसीबी है कि चाहे वो वजीर आला रहे हों हमारे जो है वो परवेज इलाही साहब, और PMLN की गवर्नमेंट में मुख्तलिफ लोग रहे, सिवाय बुजदार साहब के हम अगर बात करें कि खुश नसीबी रही है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब भी जब हुकूमत में रहे तो पंजाब तरक्की करता रहा तकरीबन, यानी कोई सी भी गवर्नमेंट रही है जब से पाकिस्तान बना 90% ग्रोथ बेहतर रही है पंजाब की। तो ये सिंध के साथ नहीं हुआ कभी। तो इस हवाले से आप लोग कोशिश क्यों नहीं करते कि जब कराची शहर में बानी MKM पर पाबंदी लगी, उस वक्त छोटी छोटी जो पीपल्स पार्टी वहां पे स्ट्रांग नहीं थी, उसने मेहनत कर ली। ये MKM हकीकी महाजिर कौमी मोमिन आफाक अहमद साहब वो भी नजर आ रहे हैं, जमात इस्लामी इस वक्त बल्दियात में हुकूमत करती नजर आ रही है। तो नून लीग ना ही अपने नुमाइंदे उस तरह से खड़ी कर पाती है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली या बल्दियाती इंतखाबात में, ना उस ग्रास रूट लेवल पे कोई वर्किंग नजर आ रही होती है फील्ड के अंदर। या आज भी जैसे मिसाल के तौर पे बल्दियाती इदारों में MKM नहीं है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मगर उनके एक इंतजामी सेटअप बने हुए, यूनिट सेक्टर, तो उसके नुमाइंदे कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। नून लीग किसी किस्म की मदद करते हुए लोगों की नजर नहीं आती। आप लोग जबकि 23 सीटें, 23 से 25 27 सीटें कराची से मिलती है जो मरकज में हुकूमत बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है, तो नून लीग वहां पीछे क्यों है? वैसे नून लीग को वहां पे भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये एक सूबे की जमात नहीं है, ये मतलब ये जमात है, और ये हर सूबे इन्हें अपना रोल अदा करना चाहिए। इन्होंने हमेशा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा एक मुल्क के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाई, और बड़ी और कराची में भी है तो चलेंगी सीटें बढ़ानी चाहिए ताकि हमारी कारकर्दगी को देखते हुए वहाँ
फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए और बिल्कुल ठीक है, हमें वहां पे से ग्रो करना चाहिए क्योंकि वो भी हमारा भी सूबा है और सबसे सूबा है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें कराची से हासिल होता है और इसको तरक्की होना बहुत जरूरी है। हेलो, बिल्कुल ऐसे ही है। जी 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 जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी। अब देखिए जी, रेवेन्यू तो हमारा हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची से कलेक्ट होता है, तो कराची के अवाम में सफर करते रहे तो फिर दैट इज नॉट फेयर। वहां पे बेहतरीन हुकूमत हो, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर भी वहां पे हुकूमत बना सकती है ताकि दोनों मिलके सिंध के हालात, पूरे सिंध के हालात समझने चाहिए। आपसे ये उम्मीद की जा, आपसे एक सवाल आखिरी है, उसके बाद मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जिस तरह की तरक्की लाहौर में हो रही है या पंजाब के छोटे छोटे कस्बे में, गांव में, शहर में हो रही है, आप नहीं समझती कि पूरे मुल्क का 60% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर कराची उस तरक्की का मुस्तहक था? मैं तो पहले कह रही हूँ, कराची क्या पूरा सिंध मुस्तहिक है, कराची खास तौर पे मुस्तहिक है और ये जॉइंट गवर्नमेंट बने ताकि दोनों मिलके वहां मेरी पे बहन, क्यों ना आप लोग वहां पर कारकर्दगी एक करें यूनिट और एक यूसी वाइज टीम बनाएं और आप लोग अपने वर्कर्स की, वॉलंटियर्स की टीम बनाएं और बगैर हुकूमत किए पंजाब के फंड से या जाती फंड से नून लीग की वहां पे लोगों की खिदमत शुरू करें और लोगों के दिल में जगहें बनाना शुरू करें ताकि लोग आप पर एतमाद करें, वोट डालें, ताकि कराची शहर भी तरक्की करे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इस तरह के मेहमानों को हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहब, आप हमारे साथ थी। और चाहे किसी की भी हुकूमत बने, बस पाकिस्तान का कोना कोना और ये तमाम शहर तरक्की करें और पाकिस्तान को इंतजामी यूनिट्स के एतबार से मुख्तलिफ सूबे बनने चाहिए ताकि हुकूमतें और सियासी तंजीमें भी फिर इस तरह से हुकूमत करना भी आसान हो जाए और चीजों को देखना बेहतर हो जाए। तमाम सोशल मीडिया पर ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया।